أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى اے ایمان والو نہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق بنائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ بہتر ہوں جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے مذاق بنانے والوں سے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق بنائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، شاید کہ وہ عورتیں بہتر ہوں مذاق بنانے والیوں سے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ تانے دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق بہت برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بندہ ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرے گا پس وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے 5واں قانون ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے 4 قانون اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، اور اس میں 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ان 3 باتوں میں ان سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا فساد نہ ہو، اور تمہارے درمیان جو بھائی چارہ ہے اخوت ہے وہ قائم رہے۔ ان میں سے پہلی بات فرمایا، اے ایمان والو کہ تم میں سے کوئی مرد
دوسرے مردوں کا مذاق نہ بنائیں، تمسخر نہ اڑائیں، استہزاء نہ کریں۔ مذاق یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی تذلیل کرنی، تحقیر کرنی اور ایسی حرکتیں اس کے ساتھ کرنی کہ عوام الناس میں اس کی تحقیر ہو جائے، اس کو حقارت سے دیکھنا، یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مذاق۔ اور یہ اس وقت انسان کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اس وقت وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ کیا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس کو اچھا صاف ستھرا رہنا پسند ہے، تو یہ تکبر تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اچھا رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اور انسان جب تکبر کرتا ہے اس وقت وہ دوسروں کا مذاق بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی لوگ، کوئی قوم دوسرے لوگوں کا مذاق نہ بنائے۔ وجہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، تقوی کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے وہ تم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ بناؤ۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق بنا رہی ہیں اور جن کا بنایا جا رہا ہے وہ جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ بنانے والیوں سے بہتر ہوں، جن کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرے لوگوں کا مذاق نہیں بنانا، استہزاء نہیں کرنی، ذلیل تذلیل نہیں کرنی ان کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب قوم کا تذکرہ کیا نا، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا الگ ذکر کیا ہے۔ تو یہ الگ ذکر کرنا تاکیدی حکم ہے کہ عورتیں بھی اس بات کا خیال رکھا کریں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کریں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو مذاق ان کا نہ بنایا کرے، تحقیر نہ کیا کریں۔ اب جہاں پر عورتوں کا الگ ذکر آ گیا، مردوں کا الگ ذکر آ گیا، تو کیا مرد عورت کا بنا سکتا ہے مذاق، یا عورت مرد کا مذاق بنا سکتی ہے؟ اس کا ذکر کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ شریعت بیان کرتا ہے۔ یہ کیا بیان کرتا ہے؟ شریعت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا اور عورت اور مرد کے مذاق کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں کہ مرد عورت کے ساتھ مذاق کرے یا عورت مرد کے ساتھ مذاق کرے۔ عورت اور مرد کا میل جول شریعت میں جائز ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ ان کا آپس میں تو ملاپ جائز ہی نہیں، میل جول۔ اب جس طرح یونیورسٹی اور کالجوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مذاق بنا رہی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ شادیوں کے موقع پر جو ہے وہ آپس میں
نوجوان لڑکا لڑکی آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور بھئی تیری وہ کون لگتی ہے؟ میری جی وہ کزن ہے۔ میری کیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کزن، یہ تو ایک انگریزی نیا لفظ نکال دیا ہے نا، اس نے رشتوں کی پہچان ہی ختم کر دی ہے۔ وہ جی میرا کیا لگتا ہے، وہ میرا کزن ہے، وہ میری کزن ہے۔ کزن کیا بلا ہے؟ رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے رشتے ہوتے تھی، وہ جی تیرا کیا لگتا ہے، وہ میرے چاچو کا بیٹا ہے، اس سے محبت بڑھتی تھی، رشتے کی پہچان ہوتی تھی کہ وہ اس کے چاچو کا بیٹا ہے۔ وہ تیرا کیا لگتا ہے، وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ رشتوں کی پہچان ہو رہی ہے نا، اور بندے کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ واقعتاً وہ میری خالہ ہے، وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا چاچو ہے، وہ میری پھپھو ہے۔ اب وہ تیرا کیا لگتا ہے جی، وہ میرا کزن ہے، وہ میرا کزن ہے۔ کزن ایسا منحوس لفظ نکالا ہے انگریز نے کہ اس نے رشتوں کی پہچان ختم کر کے رکھ دی۔ شادیوں کے موقع پہ جناب مذاق ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وہ جی میری کزن ہے، وہ میرا کزن ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے وہ تیرا غیر محرم ہے، وہ تیری غیر محرم ہے، تجھے اس کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب بھی نہ نکالا کرو۔ عیب، اچھا ایک ہوتا ہے لفظ مذاق۔ مذاق کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا دوسرے بھائی کے لیے کہ جس میں اس کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اس کا جو ہے وہ بےزتی ہو، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ وہاں پر شرم محسوس کرے۔ یہ ہے مذاق، یہ حرام ہے شریعت میں۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک ہے مزاح، ایک کیا ہے؟ مزاح، کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ تذلیل بھی نہ ہو، اس کا دل بھی نہ دکھے، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اور محفل بھی بارونق ہو جائے، محفل کے اندر جو ہے وہ چاشنی پیدا ہو جائے، ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مزاح۔ کیا کہتے ہیں؟ مزاح۔ یہ جائز ہے شریعت میں، لیکن مذاق وہ حرام ہے۔ مذاق کیا ہے؟ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو آپ سب کو پتہ ہے، مذاق کہ کسی دوسرے کی تذلیل کر دینا مجلس میں، محفل میں، یہ حرام ہے، یہ تو واضح ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح یعنی اگلے کی تذلیل بھی نہ ہو اور محفل بھی دوبالا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، ایک دو صحابہ اور بھی بیٹھے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کھجوریں کھا کھا کے وہ گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے۔ گٹھلیاں کہاں رکھ دی؟ حضرت علی کے سامنے۔ باقی صحابہ اپنے سامنے کھجور کھاتے، گٹھلی سامنے رکھتے، گٹھلی حضرت علی ساتھ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ساری گٹھلیاں اپنی جو کھجوریں کھائیں وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دی، کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب وہ ساری گٹھلیاں کہاں جمع ہو گئی؟ حضرت علی کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی عجیب بات ہے، ساری کھجوریں کھا گئے ہو، ساری کھجوریں کھا گئے ہو، کیونکہ گٹھلیاں جو ساری ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھاتے رہے۔ یہ ہے مزاح کہ محفل بھی تو بالا ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، یہ جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر اخوت اور بھائی چارہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو پہلی بات ایک دوسرے کا مذاق نہ بنایا کرو۔ دوسری بات فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تانے نہ کسو، عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے پر عیب لگانا ہے، تانے دینا۔ تو یہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی دوسرے پر عیب لگاؤ گے، ہیں محفل بیٹھے ہوتے ہیں چند لوگ، جناب کسی کی بات چڑ جاتی ہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں اس میں یہ بات ہے، فلاں اس میں یہ بات، اس کی عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ جی فلانا نشئی ہے تے فلانا وہ ہر ٹائم فون تے لگا رہندا ہے تے وہ فلاں انج کردا رہندا ہے فلاں۔ فرمایا اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیب جوئی نہ کیا کرو، اس لیے کہ دو باتیں ہیں، اگر تو جس کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اگر واقعتاً اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو پھر کیا ہو جائے گی، یہ غیبت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ غیبت بن جائے گی، اس لیے کہ جو باتیں تم اس کے متعلق کر رہے ہو، عیب بیان لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، ہرگز وہ ایسا نہیں چاہے گا کہ یہ میرے عیب بیان کیے جائیں، تو یہ کیا بن گئی؟ غیبت بن گئی، کیونکہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور اگر فرمایا جو تم باتیں اس کے متعلق کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ بن جائے گی تہمت۔ کیا بن جائے گی؟ تہمت۔ اور دونوں جرم جو ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے جرم ہیں، غیبت بھی، اور اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے غیبت کی کتنا یہ بڑا جرم ہے، اور تہمت بھی۔ فرمایا یہ دونوں بڑے جرم ہیں، اس لیے ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا ایک دوسرے پر عیب بھی نہ لگایا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارا کرو، او مانیا تے او جانیا، نام اس کا کچھ اور ہے تو لقب اس کا کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ لقب آج کل زیادہ لوگ لقبوں سے پکارنے لگ جاتے ہیں، نام کو بگاڑ کے۔ اب میرے ذہن میں تو ایسے القاب نہیں آ رہے ہیں، آپ تو بازار میں رہتے ہیں، روز سنتے رہتے ہوں گے آوازیں ایسی ہیں، تو برے القاب سے نہ پکارو جس کو اگلا بندہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا ایسا لقب ہے نا کوئی کہ بندہ اس سے پکارے اس کا نام لینے کے بجائے تو اس کو تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی اور وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، پھر اجازت ہے، لیکن ایسے لقب سے پکارنا کہ وہ اگلا بندہ کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کسی کو گدھا کہہ دے بندہ، اور لومڑیے، اور گدھا، اور کھوتیا، اس طرح کے القاب، تو یہ اگلا بندہ اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اگلے بندے کو اس لقب سے، تو اب ان القاب سے اس کو پکارنا اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ڈنگے نک کا لیا، اونچے دنداں لیا، ایسے القاب سے پکارنا فرمایا اس میں شریعت کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، ان القاب سے قرآن نے منع کیا۔ ہاں اچھے القاب ہیں تو وہ پکار سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے تھے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ علی زمین پر لیٹے ہیں اور سارا جسم مٹی میں لت پت ہے، مٹی لگی ہوئی ہے جسم پہ، وہ سبحان اللہ، اتنی شان والے لوگ اور اتنے مقام والے لوگ کہ جن کا تذکرہ فرش پہ بھی ہوتا ہے، عرش پہ بھی ہوتا ہے، قرآن میں ان کے تذکرے ہیں، اور وہ زمین پہ لیٹے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تے آج سان کوئی مہمان چلے جائیے نا تے چنگی رضائی تے تلائی نہ لبے نا تے اسی پورا زندگی اس دے جناب گلے ہی کردے رہندے ہو، جی فلاں جگہ تے گئے ساں تے انہوں نے سان کمبل پرانا دے دیتا ہے، رضائی پرانی دے دیتی ہے، اور یہاں دیکھیے شان والے لوگ ہیں، مقام والے لوگ ہیں، اور زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، مٹی میں لت پات ہے۔ حضرت علی کو دیکھا نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو تراب، اے ابو تراب، مٹی والے، تو یہ لقب سے پکار دیا حضرت علی کو، تو یہ اچھا لقب تھا، اس میں انہوں نے محسوس بھی نہیں، تو ان القاب سے بندہ پکار سکتا ہے۔ اب ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ تھوڑے بڑے تھے، تو بعض لوگوں کے جو ہے وہ بازو اور ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تو ان کا لقب نام جو ہے وہ پکار دیا ذوالیدین۔ کیا نام پکار دیا؟ ذوالیدین کے لقب کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا نام کیا تھا؟
حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن، ماشاء اللہ۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، لقب ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے بلیاں رکھی ہوئی تھیں، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ ابو ہریرہ۔ تو اس لیے اچھے القاب کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے کہ جس کو اگلا بندہ بھی خوش ہو جائے، اس کو محسوس نہ کرے، تکلیف نہ ہو کہ یار یہ مجھے کس لقب سے پکار رہا ہے۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہیں پکارنا۔ یہ 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام فرمایا وہ لگنا بہت برا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں فسق ہیں، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ فسق ہیں، اور یہ 3 کام کرنے والا بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار بھی ہو بندہ ہے، مسلمان ہو، اور اس کے اندر یہ جو ہے وہ برائیاں بھی موجود ہوں، یہ بڑی بری بات ہے کہ ایمان کے بعد اس کو فاسق کہا جائے، ایمان کے بعد اس کو فاسق کہا جائے۔ فرمایا یہ بڑی بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو بندہ ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتا، کسی کے اندر یہ برائیاں ہیں وہ ان سے توبہ نہیں کرتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو بڑے ظالم ہیں، یہی لوگ ہیں جو بڑے ظالم ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔